اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ متقیوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو اپنے مال کو تنگ دستی میں اور خوشحالی میں، دونوں حالتوں میں اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تنگ دستی میں بھی اپنی استطاعت و گنجائش کے اعتبار سے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور خوشحالی، جس وقت اللہ نے مال و دولت عطا کیا، خوشحال ہے، اس وقت مال کی طلب ان کے سینے میں نہیں رہتی، بلکہ خوشحالی میں بھی اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ متقی کی پہلی صفت ہے کہ تنگ دستی میں اور خوشحالی میں راہ خدا میں اللہ کی رضا کے لیے مال، غریبوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو راہ خدا میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غصہ پینے والے ہوتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جب غصہ آ جاتا ہے تو حیوان نہیں بن جاتے، غصہ آ جاتا ہے تو جانوروں کی طرح حرکتیں نہیں کرتے، بلکہ متقی اور پرہیزگاروں کی صفت یہ ہے کہ غصے کو کنٹرول میں کرتے ہیں۔ چونکہ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے تو غصے کی وجہ سے انسان کی عقل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اس کی عقل پر سب سے بڑا اثر پڑتا ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ بعد میں سوائے شرمندگی کے، افسوس کے کچھ نہیں ہوتا۔ غصے میں آ کر انسان ایسی باتیں کر بیٹھتا ہے، غصے ہی میں طلاق کی کثرت سے واقعات نمودار ہوتے ہیں، اور یہ مزاج ہماری طبیعتوں میں بن چکا ہے کہ جب غصہ آ جاتا ہے تو چھوٹا بڑا، اپنا پرایا، دوست دشمن کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا، انسان اپنی زبان اٹھایا یا غصے میں کسی کو مار پیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بے شمار قتل کی واقعات، طلاق کی واقعات رونما ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یاد رکھ لو، متقیوں کی صفت، پرہیزگاروں کی صفت کیا ہے کہ وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، غصے کو کنٹرول میں رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تیسری صفت بیان کی اسی آیت میں، فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو ہی نہیں پیتے، بلکہ متقیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں۔ بسا اوقات انسان مجبوری میں آ کر غصے کو تو کنٹرول میں کرتا ہے، لیکن دل میں حسد، جلن چھپی ہوئی رہتی ہے، دل میں وہ جو غصہ آیا تھا اس کے تعلق سے دل میں کدورت جمی رہتی ہے۔ اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے کہ جو میرے متقی پرہیزگار بندے ہیں وہ صرف غصے کو ہی قابو میں نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے دل سے لوگوں کو معاف بھی کر دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا چوتھی صفت واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کیا کرتا ہے۔ یعنی متقیوں کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ خدا کے بندوں کے ساتھ احسان بھی کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کیا کرتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی حساب سے ایک واقعہ سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام آپ کی بارگاہ میں ایک گرم سالن کا یا پانی کا ایک پیالہ لے کر آیا۔ اچانک آپ کے سامنے آ کر وہ پیالہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر، آپ کے کپڑوں پر وہ سارا پیالے کے اندر جو چیز تھی وہ گر جایا کرتی ہے، آپ کو فوراً جلال آتا ہے۔ آپ اس وقت اس غلام کی طرف اپنی نگاہ کو ڈالتے ہیں تو غلام تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ان کی صحبت میں رہنے والا تھا۔ اس نے فوراً یہی آیت کی تلاوت کی، کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ،
اللہ کے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ قربان جائے امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا قضمت الغیظ، میں نے غصے کو پی لیا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا ہے۔ اس نے پھر کہا والعافین عن الناس، اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے کہ پرہیزگار بندے غصے کو ہی نہیں پیتے بلکہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عفوت، جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے، میرے دل میں تیرے تعلق سے کوئی کینہ کپٹ نہیں ہے۔ فرمایا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ آج امام حسن مجتبیٰ کی محبت اور قرآن پر عمل کرنے کی اس آیت کا ایک سمندر آپ کی طبیعت میں مزاج میں پیدا ہے، تو اس نے فوراً اگلی آیت کا جملہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا میں نے غصے کو بھی پی لیا، تجھے معاف بھی کر دیا، اب احسان کرنا ہے۔ فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے قرآن پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ان کے وفادار ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے سیدھے کان میں آ کر گالی دے اور بائیں کان میں آ کر مجھ سے معافی مانگ لے، فرماتے ہیں قسم بخدا میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں کہوں گا کہ تو نے ابھی گالی دیا تھا اب معافی مانگ رہا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، گالی ایک کان میں دے کر دوسرے کان میں آ کر معافی مانگے گا، فرماتے ہیں میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ متقی اور پرہیزگاروں کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ متقی صرف وہی ہے جو نماز پڑھتے ہیں، متقی صرف وہی ہے جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، متقی صرف وہی ہے جو زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے کہ لوگوں، متقیوں کی صرف یہی صفت نہیں ہے، یقیناً نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا یہ بھی متقیوں کی صفت ہے، لیکن اسی تک محدود نہیں ہے، بلکہ خالق کا کلام قرآن کہہ رہا ہے کہ متقی وہ بھی ہے جو راہ خدا میں مال کو خرچ کرتا ہے، متقی وہ ہے جو اپنے غصے کو پیتا ہے، متقی وہ ہے جو لوگوں کو معاف کیا کرتا ہے، متقی وہ ہے جو خدا کے بندوں کے ساتھ احسان کیا کرتا ہے۔ تو آج ہمیں جنت کی نعمت کو پانا ہے، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنا ہے، تو ہمیں قرآن کی اس آیت میں جو 4 باتیں بیان کی گئی ہے، جو 4 صفتیں بیان کی گئی ہے، ان 4 صفتوں پر ہمیں عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرنا ہے۔ پہلی صفت کہ اپنے خوشحالی ہو یا تندرستی ہو، اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے بنے، غصے کو پینے والے بنے، لوگوں کو معاف کرنے والے بنے اور خدا کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے والے بنے۔ یہ 4 صفتیں بیان کی گئی ہے، اور آج ہماری مزاج و طبیعت میں غصے کو پینا، معاف کرنا، یہ عظیم جو نعمتیں اسلام کی ہے، ان نعمتوں سے آج ہم بہت محروم ہو چکے ہیں۔ ہماری مزاج و طبیعت یہ ہو چکی ہے کہ ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں، کوئی چھیڑیں گا تو ہم چھوڑیں گے نہیں، اس طرح کی مزاج بن چکی ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ لوگوں، اگر کوئی تمہیں چھیڑے، کوئی تمہیں تکلیف بھی دے، تو تم غصے کو قابو میں کرنے والے بنو، انہیں معاف کرنے والے بنو، اور ان کے ساتھ احسان کرنے والے بنو۔ یہی اللہ والوں کی زندگی رہی، یہی بزرگان دین کی زندگی رہی۔ آج ساری دنیا میں اسلام جو پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گیری سے نہیں پھیلا، یہ انہی متقی صفت کے جو لوگ دنیا کے گوشے گوشے میں جا کر اسلام کی ان چیزوں پر عمل کیے، خدا کے بندوں کو معاف کرے،
درگزر کرے، احسان کرے خدا کے بندوں کے ساتھ، تو لوگوں کے دل ان کے قدموں میں آ چکے اور لوگوں نے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ تو آج ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندانوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اپنی مزاج اور طبیعت کو بدلیں، طبیعت میں سے غصے کو قابو میں کرنے کی عادت ڈالیں، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ سینوں میں ڈالیں۔ یاد رکھ لیں، تم خدا کے بندوں کو معاف کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے گا، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کرے گا۔ ہم خدا کے بندوں کے ساتھ احسان کریں گے تو خالق کائنات ہم پر احسان فرمائے گا۔ تو یہ کیفیتیں اس مزاج کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں یہ جو متقین کی صفات بیان کی گئی، مولا ہم تمام کو ان صفتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔